بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابطہ چینل UK میں حاضر ہیں۔ برطانیہ میں گزشتہ ہفتے ہی فائزر اور بایو این ٹیک کی بنائی گئی کرونا ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور رواں ہفتے یعنی کہ آج پی کے روز سے GP سرجریز میں بھی یہ دے دی گئی ہے۔ 80 سال کے بوڑھوں اور NHS ورکرز کو یہ لگائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہو گیا کہ جب ویکسین لگائی گئی تو 2 NHS کے ورکرز میں اس کی وجہ سے الرجک ریئیکشن سامنے آیا، اس لیے ہیلتھ سروسز نے برطانیہ کے ہیلتھ سروس نے فوراً یہ اعلامیہ جاری کر دیا کہ جن لوگوں کو الرجک ریئیکشن کی ہسٹری موجود ہے ان کو یہ ویکسین نہ لگائی جائے۔ امریکہ کی FDA جو کہ بہت زیادہ اوتھینٹک ادارہ ہے، جس کی اوتھینٹسٹی پہ کبھی کسی کو شک بھی نہیں گزرا، اس نے بحالت مجبوری بہت ہی مشکل سے ایمرجنسی استعمال کے لیے اس ویکسین کو اپروو کر دیا ہے۔ بحالت مجبوری اور مشکل سے کیوں؟ کیونکہ وائٹ ہاؤس سے ڈانٹ آئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے ان کے نام کا ایک سکہ یہاں بیٹھ جائے کہ انہوں نے کرونا جو عالمی وبا کا دور تھا اس میں ایک ایسی ویکسین امریکی عوام کو دی جو ان کے لیے نجات دہندہ بن گئی، تاکہ اگلے 4 سال بعد جب الیکشن ہو وہ دوبارہ سے صدارت کے لیے امیدوار بن کے کھڑے ہو سکیں اسی ویکسین کی بنا پر۔ غرض کی اس ویکسین کے لیے جتنی منہ ہے اتنی ہی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ویکسین کے ٹرائلز جلد بازی میں کیے گئے ہیں، حالانکہ کسی بھی نئی ویکسین کو لانے کے لیے کم سے کم 2 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ یہ 3 مرحلوں سے گزرتی ہے، جس میں ایک اس کو جانور پر ٹرائل کیے جاتے ہیں، ایک انسانوں پہ کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام ٹرائلز کو اسکپ کر دیا گیا ہے، اور اب انسانوں کو ہی جو ہے وہ گنی پگ بنا کے ان کو یہ ویکسین دی جا رہی ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کس کو یہ سوٹ کر رہی ہے اور کس کو سوٹ نہیں کر رہی ہے، یعنی عوام کو ہی قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے سوشل میڈیا کے اتنے تیز ترین دور میں سمجھ یہ نہیں آتا کہ کس بات پہ یقین کریں اور کس بات پہ بس کان کھجا کے رہ جائیں، کیونکہ جب بھی کوئی وبا، کوئی نئی دوا، کوئی بھی ویکسین، کچھ بھی سامنے آتا ہے اس کے بارے میں منفی اور مثبت پروپیگنڈا بہت تیزی سے کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بس انتظار کرنا چاہیے اس وقت کا کہ جب یہ عالمی وبا جو ہے وہ اپنا عالمی وبا کا جو زور جو ہے وہ کوئی نجات دہندہ آ کے توڑ دے، اور یہ کرنٹینہ، سیلف آئسولیشن جیسے مشکل دور سے ہم سب نکل جائیں، کیونکہ ہم عام عوام کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ ویکسین لگوائیں، ویکسین سے دور رہیں، ان خبروں پہ کان دھریں یا نہ دھریں جو کہ کرونا اور کرونا کی ویکسین کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہیں، جن میں منفی خبریں بہت زیادہ ہیں اور مثبت خبریں بہت کم ہیں۔ خیر، یہ تو بات ہو گئی کرونا کی۔ ہم ذرا چلتے ہیں پاکستان کی طرف، جہاں پہ ایک ایسی خاتون جو نہ ہی الیکٹڈ ہیں اور نہ ہی سلیکٹڈ ہیں، وہ صرف اپنے ابا حضور کے زور پہ پاکستان میں جلسے کرتے پھر رہی ہیں اور نعرہ لگا رہی ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت کو باہر نکالو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستانی عوام کیا بالکل بیوقوف یا گدھے لوگوں میں مشتمل ہو چکی ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جیسے کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک ایسی خاتون جو نہ پارلیمنٹ میں کبھی منتخب ہوئی ہے، نہ وہ کسی الیکشن میں کھڑی ہوئی ہے، نہ وہ کسی صوبائی اسمبلی کا حصہ رہی ہے، تو وہ کیسے صرف اپنے ابا حضور کی بنیاد پہ اتنی بڑی پاکستان کی اتنی بڑی پارٹی جس کو ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی لیڈر بن کے سامنے آ گئی ہو، اور جگہ جگہ ایک حکومت کے خلاف مظاہرے کرتی رہے اور یہ کہتی رہے کہ اس حکومت کو باہر نکالو، جیسے کہ میرے ابا کو باہر نکالا گیا ہے۔ بات یہ بھی سمجھنے کہ کرونا کے اس دور میں جس طریقے سے جلسے کیے جا رہے ہیں، اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اس کرونا کو ان جلسوں کے ذریعے پھیلا کے جو پاکستان میں جو حکومت ہے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کی جائیں۔ حالانکہ خان صاحب ان جلسوں کے دوران انتہائی مطمئن نظر آتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جس کی ان کا مطمئن ہونے کا اندازہ آپ سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی ان تصویروں سے بآسانی کر سکتے ہیں، جس میں وہ اپنے کتوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بسکٹ کھلا رہے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل سکون سے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نہ میں سلیکٹڈ ہوں بلکہ میں الیکٹڈ ہوں، اور میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، جو کہ یہ ابا اور بیٹے اور بیٹی کی جوڑی نہیں کر سکے اور بھائی صاحب کی جوڑی بھی نہیں کر سکی ہے۔ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح جلسوں کے ذریعے سے ملک کے حالات کو خراب کیا جائے۔ ابھی حالیہ ہی ایک ایسا جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے کچھ جو جرنلسٹ ہیں ان کو ٹریننگ کے نام پہ گروپ بنا کے اکٹھا کیا گیا ہے، تاکہ وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے
ملک میں حالات خراب کر سکیں اور ایسی منفی خبریں پھیلائے جس سے لوگوں کو، جو عام عوام ہے، اس کو یہ پتہ، ان کو یہ تاثر جائے کہ ملک کے حالات واقعی میں بہت خراب ہیں۔ دیکھیں، یہ سب اسی طرح ممکن ہے جب تک ملک میں غدار موجود ہے۔ اگر آپ امریکہ میں ایسی کوئی کوشش کریں کہ یا برطانیہ میں رہ کے کسی بھی سرکاری عہدیدار کو اپنے ساتھ ملا کے امریکہ یا برطانیہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں تو آپ نے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ پہلے تو یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں آپ کو نہیں چھوڑیں گی، دوسرے نمبر پہ یہ کہ ملک جو وفاداری ہے وہ ان کو اس طرف مائل ہی نہیں کرے گی کہ اپنے ملک کے خلاف کسی غیر کی مدد کریں۔ لیکن پاکستان میں یہ بہت ممکن ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر غداروں کی کمی نہیں ہے، اور یہ غدار جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو آج جلسے کر کر کے نعرے مار مار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں تمہیں ہم نکال دیں گے، جنوری میں تمہیں ہم نکال دیں گے، فروری میں تمہیں نکال دیں گے۔ ایسے لوگ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب ملک کی جو عوام ہے وہ شعور پکڑ لے۔ رابطہ چینل UK میں پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔